کوئی گھر تو ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر کسی کو اجازت ہو، وہاں کوئی پابندی نہ ہو، چھوٹا آ جائے، بڑا آ جائے، پیسے والا آ جائے، غریب آ جائے، مزدور آ جائے، محنت کش آ جائے، قریب والا آ جائے، دور والا آ جائے، ایک گھر ایسا ہونا چاہیے۔ اور وہ گھر کون سا ہے؟ جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا ہے اور یہ مسجدیں، یہ گھر بھی ساری کائنات کے لیے۔ ایک گھر وہ ہے جہاں انسان جاتا ہے ہزار ذہن میں دنیاوی منصوبے بنا کے ایک کاروبار کے لیے جا رہا ہے اور دنیاوی معاملات کے لیے، لیکن ایک گھر ایسا ہے جس میں انسان اپنے رب سے ملنے کے لیے آتا ہے، اور وہ گھر مسجد ہے۔ ہم دنیا سے تو ملتے ہیں، بھائیوں بہنوں سے، بیوی بچوں کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، کتنا اچھا ہو اپنے رب سے ملنے کے لیے ہم وقت نکالیں۔ اللہ اکبر، ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی ہر بات ہی بہت پیاری ہے، مگر یہ بات موضوع کے مطابق بڑی عمدہ بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ سے ملنا پسند کرے، یہ محبت یک طرفہ نہیں ہوگی، ادھر بندہ رب سے محبت کرے گا، ادھر اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، مسجد میں، اور سبحان اللہ یہ ایسا گھر ہے جہاں انسان کا چہرہ بھی عبادت کرتا ہے، جہاں انسان کی زبان بھی عبادت کرتی ہے، جہاں انسان کے کان بھی عبادت کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ عبادت کر رہے ہیں، اس کے پاؤں عبادت کر رہے ہیں، بلکہ سبحان اللہ موضوع کے مطابق ایک اور رسول پاک کے ارشاد گرامی یاد آیا، فرمایا جب بندہ نماز میں ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ اس کا سر ہی سجدہ کر رہا ہے، اس کی ساری انگلیاں اپنے رب کو سجدہ کر رہی ہیں، بلکہ جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے، سبحان اللہ جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی سجدہ کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی سجدہ کر رہی ہیں، اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی سجدہ کر رہی ہیں۔ ایک سجدے میں بندہ مومن کو کتنے ہی سجدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ مسجد کو آباد کرنا چاہیے، آباد کرنے کے لیے پہلے محبت ہوتی ہے، مسجد سے پیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ سفر المظفر کا ماہ مبارک ہے، اس ادارہ کے بانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا رسالہ باقیمات بھی اس ماہ مبارکہ میں ہے۔ ایک بات آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج مسجد کی آنکھیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم مسجد کی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتے، مسجد کے کان ہمیں آج دکھائی نہیں دیتے۔ فرمایا قیامت کے دن مسجد کی آنکھیں بھی ہوگی، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ اپنے نمازیوں کو دیکھے گی، شفاعت بھی کرے گی۔ مسجد کی زبان بھی ہوگی، یہ اپنے نمازیوں کے ساتھ اظہار محبت کرے گی۔ جب ہم اللہ کے گھر سے محبت کریں گے تو اللہ کا گھر نہیں ہم سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ کا گھر بھی ہم سے پیار کرے گا۔ اور یہی وہ بات ہوتی ہے جو رئیس زادوں نوابوں کے ہاں نہیں ملتی، اللہ والوں کے ہاں یہ باتیں ملتی ہیں، جن کی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرتی ہے، اللہ ان کے پاک ذہن میں ایسی پاکیزہ باتیں ڈال دیتا ہے کہ مسجد کی قیامت کے دن آنکھیں ہوگی، مسجد کی زبان بھی ہوگی، مسجد اپنے پیار کرنے والوں کو دیکھے گی، پہچانے گی اور ان کے حق میں گواہی دے گی۔ مسجد سے محبت کرنی چاہیے،
اور سبحان اللہ جب ہم مسجد میں آتے مسجد ہمیں پاک کر دیتی ہے، مسجد ہمیں ستھرا کر دیتی ہے، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم مسجد کی طرف چل پڑتے ہو وضو کر کے، تمہارا جسم، تمہارے کپڑے پاک، تم ایک ستھری نیت کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے ہو تو تم ایسے ہو جاتے ہو جیسے تم نے احرام باندھ لیے ہے اور حج کے لیے نکل پڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، ہم اگر اس کی زیارت ہر روز نہیں کر سکتے، مہینے میں نہیں کر سکتے، سالوں میں کبھی موقع مل گیا تو کیوں نہ ہو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس گھر کی طرف منہ کر لیں۔ ہم دور ہیں، وہ گھر ہم سے دور نہیں ہے۔ جب ہم نے اس گھر کی طرف توجہ کر لی، اور سبحان اللہ ایک گھر ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اس گھر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جو محرابیں بنائی جاتی ہیں، گھروں میں محرابیں نہیں بنائی جاتی، یہ مسجد کی علامت ہے، یہ مسجد کا حسن ہے۔ مسجد کا محراب بول کے بتا رہا ہے کہ اس گھر کی طرف توجہ کرو جو اللہ نے سب سے پہلے تمہارے لیے گھر بنوایا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ اللہ علی ایک وہ شخص ہے جس نے اپنا گھر بڑا عالیشان بنایا ہے، جس نے اپنا کارخانہ، فیکٹری، بہت ہزاروں لوگ اس کے کارخانے میں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ اب ہم اس کے بارے میں یہ ذہن رکھیں کہ وہ بڑا لائق، وہ بڑا جہاندیدہ انسان ہے۔ ہاں دنیا میں ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے لیے وہ بڑا لائق ہے، لیکن دین کے معاملے میں انتہائی زیرو، انتہائی چھوٹا انسان ہے، بہت چھوٹا انسان ہے۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں میں ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ رسول کی بات کہنے میں کبھی کسی دنیا دار سے نہیں ڈریں گے، وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، وہ ایمان نہیں بیچیں گے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے انسان جابر سلطان کے سامنے حق بات کہتے ہیں۔ کون حق بات کہے گا؟ جو مسجد میں حاضری دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی مسجد آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو جس شخص کا مسجد سے رابطہ ہی نہیں ہے، اس کو ہزار فکریں لاحق ہیں، ہزار خوف لاحق ہیں، میرا لیڈر ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، مگر جو دل و جان سے مسجد کے ہو گئے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو دل و جان سے اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کا کہا مانتی ہے، پھر پتھر بھی اس کی بات مانتے ہیں، پھر جانور بھی اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین جگہ، بڑی عمدہ، سب سے فضیلت والی جگہ، فرمایا مسجد، سب سے زیادہ فضیلت، عظمت والی جگہ مسجد۔ اور سبحان اللہ، کیا پیاری بات رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی،
وَأَفْضَلُ أَهْلِهَا وَأَفْضَلُ أَهْلِهَا. اہل کا معنی جیسے کہتے ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، تم تو گھر کے آدمی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تمہارے قرابت دار ہوتے ہیں جنہیں تم اپنا کہتے ہو، مسجد کے بھی کچھ اپنے ہوتے ہیں. وَأَفْضَلُ أَهْلِهَا، مسجد والے، اہل مسجد. مسجد والے کون ہیں؟ اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ سبحان اللہ. ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، اس طرح کے تعلق ہوتے ہیں. اور ایک تعلق خونی نہیں ہوتا، وہ ایمان کا تعلق ہوتا ہے، وہ دین کا تعلق ہوتا ہے، وہ اسلام کا تعلق ہوتا ہے. جب انسان مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد والا ہو جاتا ہے، وہ مسجد والا ہو جاتا ہے. اس کا مسجد کے ساتھ ایک اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے جو خونی رشتے سے، جو قرابت، ہر قرابت سے زیادہ مضبوط تعلق ہے. فرمایا وَأَفْضَلُ أَهْلِهَا أَفْضَلُ أَهْلِهَا. بہترین مسجد والے کون ہیں؟ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَآخِرُهُمْ خُرُوجًا. جو سب سے پہلے مسجد میں ہے اور تمام کے بعد مسجد سے جائے، دیر تک مسجد میں رہے. سبحان اللہ. یہاں میں مدارس دینیہ میں پڑھنے والے طلباء کو سلام عقیدت اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چن لیا ہے. یقین مانے مبارکباد دینے کو دل چاہ رہا ہے، بلکہ میں مبارک پیش کر رہا ہوں وہ طلباء جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر عطا فرما دیا، اپنا گھر عطا فرما دیا. سبحان اللہ. فرمایا بہترین مسجد والا وہ ہے، اہل مسجد بہترین وہ لوگ ہیں جو زیادہ وقت مسجد میں. اور سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے. فرمایا وہ انسان بڑا ہی عمدہ ہے، بہت ہی عظمت والا ہے جو مسجد سے آ تو گیا ہے لیکن دل اس کا مسجد میں رہ گیا، دل اس کا مسجد میں رہ گیا. سبحان اللہ. وہ واپس تو آ گیا لیکن اس کا شوق مسجد میں ہے، اس کا تصور مسجد میں ہے اور اس کی یاد مسجد کی طرف ہے. کہ پھر اذان کی آواز ہے اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرمایا کرتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب معراج سے حضور واپس آئے تو حضرت بلال کو فرمایا کرتے اے بلال ہمیں راحت پہنچا، ہمیں ٹھنڈک، ہمیں قرار پہنچا، ہمیں اذان کا نغمہ سنا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوں اور ہمارے دل کو قرار نصیب ہو. نماز مومن کے لیے ہے راج، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز دل کا چین. تو ہمیں مسجد سے پیار کرنا چاہیے، مسجد سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما توطن رجل مسلم المساجد. آپ کا ایک ایک لفظ سبحان اللہ، رسول پاک کا ایک ایک لفظ، حضور کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات جواب نہیں ہے اس کا. اسی لیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے مصطفیٰ کے لیے چن لیا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فرمایا ما توطن رجل مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان مسجد کو اپنا وطن نہیں بناتا. وطن کیا ہوتا ہے؟
وطن انسان کی شناخت ہوتا ہے، وطن انسان کی آبرو ہوتا ہے کہ میرا وطن پاکستان ہے، کوئی کہتا ہے میرا وطن عرب شریف ہے۔ فرمایا کوئی مسجد کو وطن نہیں بناتا نماز کے لیے، ذکر کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہے! فرمایا تبشبش اللہ، تبشبش اللہ۔ ایک دم کہتے جی میں آج بڑا حشاش بشاش ہوں، میں بڑا خوش ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت کو اس کے آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ ایک شخص گم ہو جائے، غائب ہو جائے، سالوں تک اس کا پتہ نہ چلے، برسوں تک اس کی کوئی اتا پتا، کوئی خیر خبر بتانے والا کوئی نہیں، برسوں بعد کو اچانک پتہ چلے کہ آ رہا۔ فرمایا تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب وہ آ رہا ہے جسے تم نے برسوں تک جس کا انتظار کیا، جب وہ آئے گا تو تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح جو مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کے آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی تمہیں اس غیر کے آنے کی خوشی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہے جس نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا۔ آج ایک انسان پریشان ہوتا ہے اور حالات کا شکوہ کرتا ہے، حالات بڑے عجیب ہیں مولانا، حضرت صاحب، قاری صاحب، کیا بتاؤں، بڑا دل بوجھا بوجھا سا رہتا ہے، پریشانیاں نہیں جان چھوڑ رہی، تنگی بہت زیادہ ہے، آفات، مصائب، میں کیا بتاؤں۔ لوگ اس طرح اپنا درد دل کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگ فکر بھی آتا ہے کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو ہم وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بات بڑے لطف والی ہے۔ ایسا ہی کوئی شخص حالات کا ستایا ہوا کسی عالم دین کے پاس آیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں حالات کا ستایا ہوا، بڑا میرا دل زخمی زخمی ہے، میں بس آیا ہوں آپ کے پاس، کوئی وظیفہ، کوئی کلام، کوئی کلمات بتائیں۔ وہ عالم دین فرمانے لگے تم نماز پڑھا کرو، مسجد میں آیا کرو، حاضری دیا کرو۔ پھر اس نے کہا حضرت بڑا پریشان ہوں، انہوں نے پھر فرمایا مسجد میں حاضری دیا کرو، آیا کرو۔ میں نے پوچھا کہ اگر میں مسجد میں حاضری دیتا ہوں تو میرے حالات ٹھیک ہو جائے گی؟ فرمایا جب تو مسجد میں آئے گا تو رب راضی ہو جائے گا، جب رب راضی ہو جائے گا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائے گی۔ بات اس کے دل میں اتر گئی، آنا شروع ہو گیا، وضو کرتا ہے، کام چھوڑ کے، سارے کام دنیا کے چھوڑ کے حاضر ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، صاف ستھرے لباس میں آتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دن پھر آیا اس عالم ربانی کے پاس، جی آپ نے فرمایا تھا نماز پڑھو رب راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا وہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو وہ عالم دین فرمانے لگے اگر وہ ناراض ہوتا تو اپنے گھر کی مانے دیتا، کون اپنے گھر آنے دیتا ہے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر میں آنے کی تمہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ، علماء سلامت رہیں، رسول پاک علیہ السلام کے دین کے خادم سلامت رہیں جو دین کا پہلا دے رہے ہیں۔ وہ عالم دین فرمانے لگے جس طرح تمہیں دعوت نامہ ملتا ہے وقت کے بڑے رئیس زادوں کی طرف سے، سیٹھ، نواب اور پتہ نہیں کیا کیا چودھریوں کی طرف سے، فرمایا خوش ہونا چاہیے اس بندہ مومن کو جب نماز کا وقت ہو، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو یہ دعوت نامہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے لیے قدرت کی طرف سے اللہ نے اپنے گھر میں
ساری کائنات کے خالق و مالک نے یہ دعوت نامہ بھیجا ہے، سبحان اللہ، نصیب والا ہی آتا ہے، نصیب والا ہی آتا ہے۔ کاروبار جرم نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، محنت مزدوری، رزق حلال بھی انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، بلکہ حلال کا حکمہ جو انسان کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر دنیا اول نہیں ہے، اول اللہ رب العزت کی یاد۔ جی حدیث مبارکہ میں پھر حصول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرمایا جو مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے تو اس کے آنے کی اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا جیسے تمہیں اپنے کسی گم شدہ عزیز کے آنے کی بڑی خوشی ہے، بڑی خوشی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہے تمہارے مسجد میں آنے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو جس کی یہ عادت بن گئی ہے کہ وہ مسجد میں کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، بار بار وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، فرمایا جس کی عادت تم یہ دیکھو صبح آ رہا ہے، دوپہر آ رہا ہے، عصر کے وقت آ رہا ہے، مغرب کو آ رہا ہے، عشاء کو آ رہا ہے، اور مسجد کے ساتھ اس کا دل لگ جاتا ہے، فرمایا فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو، گواہی دو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کا ایمان کامل ہے، جو مسجد سے پیار کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جس کی یہ عادت بن گئی ہے وہ مسجد میں حاضری کیا ہے۔ اور جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے تو یقیناً اس کا دل اس کو یاد دلاتا ہے تو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو شاگرد سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ جہاں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جہاں تو کوئی دوا نہیں دے سکتا، وہ تیرا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، تیرا باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس نیت سے، اس ارادے سے آتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو وہ میرا بندہ کتنے یقین کے ساتھ میری بارگاہ میں آتا۔ سبحان اللہ، مسجد یہ اللہ کا گھر جس میں کوئی بڑے چھوٹے کا امتیاز نہیں، کہ یہ کوئی گورنر ہاؤس نہیں کہ یہ گورنر صاحب کی کرسی ہے، جو ملازم ہیں، چپڑاسی ہیں، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے، اگر غریب پہلے آ گیا ہے تو اس کو کوئی نواب پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ یہ کسی حویلی میں نہیں آیا، یہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں حاضری دینی چاہیے، مسجد سے پیار کرنا چاہیے، مسجد سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ آج ہم محبت کریں اس گھر سے، قیامت کے دن یہ گھر ہم سے محبت کرے گا۔ اور سبحان اللہ، کیا لطف کی بات ہے، اللہ اللہ کیا کہنے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں تم ذکر کرتے ہو، جہاں نماز پڑھتے ہو، جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ لمحات بسر کرتے ہو، وہ جگہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے، اور وہ جگہ تم سے محبت کرتی ہے جہاں تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے۔ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد سے پیار کرنا چاہیے، مسجد سے محبت کرنی چاہیے،